देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमने इस पूरे महीने में सीखा कि जिन बातों से खुदा नफरत करता है, हमें उनसे क्या करनी है? नफरत करनी है। मिसाल की किताब उसका 6 बाब 16 आयत से 19 आयत और फिर आज 19 आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करेंगे कि जो भाइयों में नफाक डालता है उससे भी खुदा को क्या है? नफरत है। तो आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें मिसाल की किताब उसका 6 बाब 16 आयत से 19 आयत तक। जिस किसी को भी खुदा का रूह हदायत करे वो सामने आकर इस वर्ड की तिलावत करें। खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं लिखा है, जो चीजें हैं जिनसे खुदावन को नफरत है, साथ है जिनसे उसे कराहियत है, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रोपाओं, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो कोई भाइयों में नफाक डालता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के पाक रूह ने हमें इस्तेमाल किया, मुझे भी इस्तेमाल किया। इस पूरे महीने में हमने खास उन चीज़ों को, वैसे तो खुदा सब गुनाहों से नफरत करता है, लेकिन टारगेट हमने उन चीज़ों को देखा, ख़ास तौर पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जिन चीज़ों से खुदा नफरत करता है उनसे हम क्या कर रहे हैं? मोहब्बत कर रहे हैं, और हम उनको गुनाह समझते ही नहीं हैं। जैसे हम तकब्बर करते हैं, गुरूर करते हैं, तो हम गुनाह समझते ही नहीं, अपने आप गुनाहगार समझते ही नहीं। हम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, बच्चे बाप से, बाप बच्चों से, गुनाह ही नहीं समझते हैं। और फिर हम बुरे मंसूबे बांधते हैं, गो अमल नहीं करते लेकिन बुरे मंसूबे मानते हैं, हमने कभी उनका गुनाह का इकरार ही नहीं किया है। तो इस तरह हमने इस मंथ में ये सीखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गुनाह समझ नहीं रहे हैं। खुदा उन चीज़ों से नफरत करता है और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो हम किस तरह खुदा के साथ, खुदा किस तरह हमारे साथ चल सकता है? तो ये मुमकिन नहीं है। तो यही वजह है कि हम अपने आप को अपने घरों में, कारोबार में, बरादरी में हम अकेला फील करते हैं और खुदा की हजूरी महसूस नहीं करते हैं। और नए अहदनामा में खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। अगर खुदा का पाक रूह आपके अंदर है भी तो आप उन चीज़ों से जिनसे खुदा नफरत करता है आप मोहब्बत करेंगे तो नतीजा क्या होगा? खुदा का पाक रूह काम करेगा? नहीं करेगा। फिर आप अपने आप को क्या समझोगे? तन्हा, अकेला फील करोगे और आप फील करेंगे कि आप पर और आपके घराने पर ब्लेसिंग नहीं है, बरकत नहीं है। तो इसमें किसी चर्च का पादरी का कसूर नहीं है। आप जिन चीजों से खुदा नफरत कर रहा है आप उनसे क्या कर रहे हो? मोहब्बत कर रहे हो और रोजे भी रखते जा रहे हो, सारे काम करते जा रहे हो। लेकिन अमली तौर पर जरूरत है कि जो कोई खुदा की बेटी और बेटा है कि जिन चीजों से खुदा नफरत करता है वो उनसे क्या करे? नफरत करे। तो थैंक्स गॉड, मुझे बड़ी खुशी है कि इस पूरे महीने में मैंने कलीसिया को, लोगों को एक्टिव पाया है। इसके लिए मुझे मेरे चेहरे पर खुशी आती है कि यकीनन लोगों के चेहरों से, लोगों को मैं पर्सनल तौर पर मिलता हूँ तो मैंने पहले से लोगों को देखे। इंसान जब अपने गुनाहों को मान लेता है तो ये भी बड़ी बात है, मान के तर्क करे। जो शख्स अपने गुनाह को मानता ही नहीं है वो कभी गुनाह छोड़ भी नहीं सकता है। तो आज हम आखिरी बात पर गौर करेंगे कि खुदा को उनसे भी नफरत है जो भाइयों में निफाक डालता है। आप देखें कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा गुनाह से नफरत करता है
اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا گناہگاروں سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہگار گناہ کرتے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا گناہگار کو توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر گناہگار پراپر گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر خدا اس سے بھی کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. تمہارے دماغ میں، ذہن میں کوئی بھی ہو، مذہبی رہنما ہو یا عام آدمی ہو، اگر وہ کنٹینیو گناہ کر رہا ہے تو خدا پھر اس سے بھی نفرت کرتا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں گناہ سے ہی نفرت کرتا ہے. تو آئیں اس کے لیے ایک دو ورد میں آپ کے گوش و گوار کروں کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں گناہ کرتا جاؤں اور خدا مجھ سے نفرت نہیں کرتا، تو آئیں بائبل مقدس میں ہم خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 5 زبور، تو آپ کو یہاں خدا کے کلام میں سے ملے گا زبور 5 اور اس کی 4 سے 6 آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بدکرداروں سے کیا ہے؟ نفرت. صرف گناہ سے نہیں، گناہ کرنے والوں سے بھی کیا ہے؟ نفرت ہے. اور پھر زبور 11 کی 4 سے 7 آیت تک پڑھے. زبور 11 اور اس کی 4 سے 7 آیت تک ہے. میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا. خداوند صادق کو پرکھتا ہے پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے. کس کی روح کو؟ خدا کی روح کو. کس سے؟ شریر آدمی سے اور جو ظلم دوست ہے. تو یہ بات میں اس لیے یہ پڑھ کے آگے نکل رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ ذہن واضح ہو جائے. ذہن کی اگر خوش فہمی ہے کہ آپ مسلسل گناہ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں نہیں خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے نہیں کرتا. تو جو گناہ کنٹینیو کر رہا ہے، نہ صرف خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اس انسان سے بھی کیا ہے؟ نفرت ہے. تو اگر آپ کے دماغ میں یہ خوش فہمی ہے تو اس کو نکالیں. اور آج میرے اور آپ کے لیے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے اس سے بھی خدا کو کیا ہے؟ نفرت. بائبل مقدس میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈسکارڈ، جس کا مطلب ہے عدم اتفاق، تنازع ڈالنا، اختلاف ڈالنا، نچاکی ڈالنا. یا آپ ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر دوسروں کی یونٹی کو توڑتا ہے، دوسروں کے اتحاد کو توڑتا ہے جان بوجھ کر. اس کے لیے ایک ریفرنس ہے کہ جس طرح ایک کسان اس امید سے بیج بوتا ہے کہ وہ اگے گا، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شرارت کرتا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، وہ بھائیوں کا رشتہ ہو، وہ برادری کا رشتہ ہو، وہ چرچ میں رشتہ ہو، اور وہ شرارت کرتا ہے تاکہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے، تو یہ اس سے وہ مراد ہے کہ جو جان بوجھ کر نفاق ڈالتا ہے، نچاکی ڈالتا ہے تاکہ وہ محبت نفرت میں بدل جائے، وہ رشتے ٹوٹ جائے. تو خدا کا کلام کہتا ہے خدا اس بندے سے، بندی سے بھی نفرت کرتا ہے. آپ میرے ساتھ ذرا زور سے بولیں تاکہ آپ کو تھوڑا یاد ہو جائے گا پریکٹیکل میں، مشق کرنے میں، کہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، تفرقہ ڈالتا ہے، جو رشتوں میں تفرقہ ڈالتا ہے، ڈالتی ہے یا ڈالتا ہے، خدا کو اس سے کیا ہے؟ نفرت ہے. زور سے بولے خدا کو اس سے کیا ہے؟ نفرت ہے. تو ہم اس پورے مہینے میں یہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اصلی مسیحی بن جائیں کہ جن چیزوں سے خدا نفرت کرتا ہے اس سے میں اور آپ بھی کیا کریں؟ نفرت کریں. اور آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، جو شرارت کراتے ہیں وہ نہیں، جو رشتے توڑتے ہیں وہ نہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی اتنی پریکٹس ہے، میں نے دیکھی ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر میں چلے جائیں تو لڑائی ہو رہی ہو تو ان کی صلح کرانی چاہیے.
لیکن وہ نکل کے جاتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. اتنی پریکٹس ہوتی ہے، لائن جائی کا کام کرتے ہیں. بیوی کو اور بات بتاتے ہیں، اس کے شوہر کو اور بات بتاتے ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے ان کے اندر. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر وہ لڑتے ہیں تو ان کی کلاس لے کر ان کے دماغ کو ٹھنڈا کریں تاکہ ان میں محبت آ جائے، بلکہ وہ اور زیادہ ان کو کیا کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں تاکہ وہ رشتے ٹوٹ جائیں. اور آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. مسیحی لوگوں کی زندگیوں میں ان کے گھروں کے اندر رشتے ٹوٹ رہے ہیں، چرچز کے اندر رشتے ٹوٹ رہے ہیں، برادری کے اندر رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بڑے زور سے ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے جو شیطان کے پیروکار ہیں. وہ نفاق ڈالنے کا کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی جو خدا کی بیٹیاں بیٹے ہیں وہ ہوشیاری سے کام نہیں کر رہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن شرارت کے فرزند بڑی ہوشیاری سے، چلاکی سے کام کر رہے ہیں اور گھروں کے گھر برباد کر رہے ہیں، چرچ برباد کر رہے ہیں. ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، میاں بیوی کے اندر یونٹی نہیں ہے، برادری کے اندر یونٹی اتحاد نہیں ہے، چرچز کے اندر اتحاد نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفاق ڈالنے والے بہت. اور ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والوں سے خدا کیا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. جو نفاق ڈالتے ہیں، جو صلح نہیں کراتے ہیں، جو ان کے معاملات کو حل نہیں کراتے ہیں بلکہ بھڑکاتے ہیں، جان بوجھ کر کہ وہ گھر برباد ہو جائے، وہ برادری برباد ہو جائے، چرچ برباد ہو جائے. اور آج یہی ہو رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، شاید میری بات سے لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، میرے مخالف ہوں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان سے اور یہاں دوسرے رہنے والی قوموں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم جو کچھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا کیا ہے، قصور ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے محبت کر رہے ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے. میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور 133 میں گاڈ ڈیزائن کیا ہے، خدا کی خواہش کیا ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. مسیح خداوند نے جو دعا کی، کہا جس طرح باپ تو اور میں ایک ہیں، یہ بھی ایک ہو جائیں. تو یہاں بھی یسوع مسیح نے بھی جو دعا کی، یونٹی کی. اور اس یونٹی کا مخالف کون ہے؟ بولے بھائی، کون ہے؟ شیطان. آپ دیکھیں باب عدن میں کیا پیارا رشتہ تھا، کتنا خوبصورت ہے. سوچے کہ خالق آسمان سے نیچے آ کر مخلوق کے ساتھ کیا کرتا ہے. میری نظر میں یہ بڑا دل فریب محبت ہے. لیکن یہ شیطان کو نے برداشت نہ کیا اور اس نے خدا کے ساتھ جو آدم اور حوا کی محبت تھی اس میں رکھنا ڈال دیا، اور اس نے حوا کو کیا کیا، استعمال کیا، نفاق ڈال دیا، شک پیدا کر کے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ حوا اور آدم کو باغ عدن سے باہر نکلنا پڑا. آج میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا اس آدمی سے نفرت کرتا ہے، کوئی مذہبی رہنما ہو یا عام آدمی ہو جو نفاق ڈالتا ہے، جو رشتوں کے اندر تفرقے پیدا کرتا ہے، کرتی ہے یا کرتا ہے. خدا اس سے نفرت کرتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی کئی میاں بیوی بڑے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ملتا ہے تو بیوی کو کہہ دیتا ہے، بندے اگر اپنے بندے دے دھیان رکھا کر، کھلی نہ چھوٹ دے دے. تو بڑے اچھے طریقے ہوتے گزر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بیوی کی کرنا بھی ہے شک، پھر تر دیا پھر دیا شک، بھائی دیا شک. وہ تو اچھا رشتہ چل رہا تھا، لیکن کسی نے اس کے دماغ میں نفاق ڈال دیا.
और अब वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। और इसी तरह बाद लोग शोहर को भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि ये जो काम करता है उसके अंदर शैतान उसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जिसके अंदर खुदा का रूह काम करता है वो कभी नफाक का काम नहीं करता है, वो सुलह का काम करता है, वो समझौते का काम करता है, वो दोनों में मोहब्बत उनको जोड़ता है। लेकिन तोड़ने का काम किसके काम है? शैतान का काम है। और खुदा का कलाम कहता है खुदा उस आदमी से क्या करता है? नफरत करता है। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो कोई मजहबी रहनुमा हो, जो नफाक का काम करता है, जो रिश्तों को तोड़ने का काम करता है, जो मोहब्बत को टुकड़े करता है, जो इत्तेहाद को तोड़ता है, वो खुदा का काम नहीं कर रहा है, वो शैतान का काम कर रहा है। और खुदा ऐसे शख्स से क्या करता है? नफरत करता है। तो आज बड़े संजीदगी से हमें देखना चाहिए। आज पूरी बातों का आप जायजा लें। ऊंची आंखें जिसके अंदर गुरूर है, खुदा उससे क्या करता है? नफरत करता है। झूठी जुबान, सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, खुदा उससे क्या करता है? झूठ से नफरत करता है, उससे भी नफरत करता है। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह, और जो भाइयों में नफाक डालता है। तो आज पूरे महीने का जायजा ले। देखो, मैं जबरदस्ती ना तो आपको तौबा करा सकता हूं, ना मेरे पास ये अख्तियार है, लेकिन ये अपील कर रहा हूं आपके साथ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज आपके सामने हूं, हो सकता है अगले इतवार मैं जिंदा ना रहूं, और आप सोचे भाई साहब तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। और ये खुदा का अख्तियार है, और आप पे भी ये अख्तियार है कि आज आप हैं, खुदा आपको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है अगले इतवार तक आप जिंदा ना रहे। तो फिर बाइबल मुकद्दस आज हमें खबरदार करती है कि अगर ये गुनाह आपके अंदर हैं, आप इन चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं जिनसे खुदा नफरत करता है, तो खुदा का कलाम मुझे और आप सबको बावर करा रहा है, आप किसी खुशफहमी में ना रहें। अगर आप मुसलसल उन चीजों से जिनसे खुदा नफरत करता है मोहब्बत रखेंगे, तो एक दिन आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं करूंगा तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। गलतियां हो जाती हैं, हम सब से हो जाती हैं, लेकिन आज खुदा का कलाम इसीलिए हमें खबरदार करता है। इससे बेशक हम त्यौहार में आगे बढ़े अगले इतवार से, तो हम अपने आप को साफ करें। माजी में जो गुनाह हमसे हो गए, अगर ऊंची आंखें गुरूर था, तो मैं ईमान रखता हूं आपने कलाम सुना और आपने तौबा कर ली होगी। फिर झूठ बोलते रहते हैं तो उससे भी आपने यकीनन तौबा कर ली होगी। आप बुरे मंसूबे बांधते रहे तो यकीनन उसमें तौबा आपने कर ली होगी, और दीगर उन बातों की भी। और आज हम लास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि अगला संडे जो है वो पाम संडे है, तो इसमें लास्ट में आज हम सीख रहे हैं कि अगर नफाक डालने की गुनाह भी आपके अंदर रहा है, तो आज उसका भी इकरार करें और फिर क्या करें? तौबा करें। इसको मामूली ना समझे। जिस चीज से खुदा नफरत करता है उसे मामूली ना समझे। अगर आप करेंगे तो खुदा आपसे भी क्या करेगा? नफरत। और खुदा की नफरत का शायद आपको अंदाजा नहीं है, या कभी आपने अंदाजा लगाया ही नहीं है कि जिस चीज से खुदा नफरत करे उसका अंजाम क्या होगा। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी गुनाहगार गुनाह में मर जाए तो इससे फायदा ना उठाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि बात कहते हैं कि देर करता है खुदा, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा नहीं चाहता कोई गुनाहगार गुनाह में मर जाए। तो वो जो हमें स्पेस देता है, वो जो हमें मौका देता है, हम उसको समझते हैं कि खुदा को पता ही कोई नहीं है, या खुदा कुछ भी नहीं करेगा। याद रखें क्या मेरे और आपके लिए कि अगर हम दावा करते हैं हम खुदा की बेटियां और बेटे हैं, तो फिर आए मैं और
اور خوش فہمی میں رہنے والے لوگوں کے لیے مقدس متی رسول کی انجیل 7 بات بیان کرتا ہے، اے بدکاروں میری نظروں سے، کہ کئی لوگ خوش فہمی میں رہیں گے، لو جی ہم تو مسیحی ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں بدکاروں میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ وہ کلیم کرتے ہیں ہم نے تیرے نام سے بدبوؤں کو نکالا، معجزات کیے، نبوت کی۔ یسوع کہے گا میں تمہیں جانتا طاقت نہیں، تو خوش فہمی میں رہے۔ تو آج بھی بہت سارے مذہبی رہنما اور لوگ خوش فہمی میں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں لیکن یسوع مسیح کے ساتھ ان کا سچا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ فانی بدن کے بعد ہمیں جلالی بدن ملے گا، اور ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو خوش کریں، اور جو لوگ یسوع مسیح کو خوش کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں جن سے یسوع مسیح نفرت کرتا ہے، اور ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے یسوع مسیح محبت رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں روح القدس کی ہدایت سے کہ جن چیزوں سے میں پیار کرتا تھا اب میں یسوع کی خاطر ان کو کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا۔ کیونکہ وہ چیزوں سے جب یسوع نفرت کرتا ہے تو میں بھی نفرت کرتا ہوں، یہ مراد ہے۔ اور ہم ہر اتوار کو کلام سن جاتے ہیں اور کام وہی کرتے ہیں جن سے خدا کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ تو بیکار ہے پھر عبادت کرنا۔ خدا معاف کرے، میں آپ کو میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ چرچ میں نہیں آئے، کیونکہ یہ میرا نہیں، خدا کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی آئے تو میں اس کو روک نہیں سکتا ہوں، اور روکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ میں اس کا مالک نہیں ہوں، خدا اس کا مالک ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی طرح آتا ہے تو فضول ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جن چیزوں سے یسوع مسیح نفرت کرتا ہے ہم بھی کیا کریں؟ نفرت کریں، ان کو کوڑا سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بڑی دل لگی، بڑا پیار ہو ان چیزوں سے، لیکن سچا مسیحی وہ ہے کہ ان چیزوں کو اب کیا کرے؟ جیسے کوڑے کی کوئی قیمت قدر ہوتی ہے نہیں، ان چیزوں کی بھی آپ کی نظر میں کوئی قدر نہ رہے، تو پھر یقیناً خدا آپ سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج تک ہم نے ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ آپ سوچیں 6 دن آپ کام کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر پلسٹر کتنے دن لگاتے ہیں؟ 3 ہفتے، ماڑے تو ماڑا بھی ہے۔ اگر آپریشن ہو جائے تو 2-2 3-3 مہینے بھی چاپے پڑے رہتے ہیں۔ تو معمولی سی ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر پلسٹر لگا کے کہتا ہے کہ 21 دن کیا کرو؟ آرام کرو۔ 21 دن کتنے ہفتے ہو گئے بھائی؟ اور بولو زور سے، تھوڑا پریکٹیکل ہو جائے، کتنے ہفتے ہو گئے؟ 3 ہفتے۔ تو 3 ہفتے منجی پہ پیروں کو جگہ دے۔ اگر 6 دن کے بعد 2 گھنٹے آپ خدا کو دینداری سے دے دیں تو پھر خدا آپ کی 6 دن میں کیا کرے گا؟ حفاظت۔ اور خدا سے اکڑنے لگو یا سوچو کہ خدا کیا کرے گا، تو خدا بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو 4 پائی پر ڈال سکتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، پھر کہیں بھی نہ جائیں۔ تو ہم ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اتنے بیزی ہو گئے ہیں دولت کمانے کے چکر میں کہ ان باتوں کو بھی نہیں سوچتے ہیں۔ شیطان یہ دماغ میں بات آنے ہی نہیں دیتا ہے کہ میری زندگی کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ تو آج سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو ٹھیک، آپ کے دعوے کو میں رد نہیں کرتا، میں کون ہوں جو آپ کے دعوے کو رد کر سکوں؟ کوئی مذہبی رہنما یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچا مسیحی ہے، بالکل اس کے کلیم کو میں چیلنج نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق جو سچا مسیحی ہے، وہ مذہبی رہنما ہو یا عام آدمی، وہ ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے جن چیزوں سے یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے پیار کرتا ہے جن سے یسوع مسیح پیار کرتا ہے۔
रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।